السلام علیکم دوستو، خواہشات ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہماری آج کی کہانی بھی اسی موضوع پہ ہے، خواہش کا کنواں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے گا، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کنواں تھا، جس کی دیواریں لکڑی کی تھیں اور جو عرصہ دراز گزر جانے سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کنویں کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز جس نے اس پرانے کنویں کو سب کا مرکز بنایا ہوا تھا، وہ اس کنویں کی دیوار پر لکھے ہوئے 3 الفاظ تھے، جو بہت سا وقت گزر جانے کی وجہ سے بہت دھندلے ہو چکے تھے۔ وہ الفاظ تھے، خواہش کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی جوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر کنویں پر درج ان 3 الفاظ پر پڑی۔ یہ شخص بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اسے آزمانے کا سوچا۔ اگر سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال یہاں سے لے جاؤں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے بہت سارا سونا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر کنویں میں جھانکا۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سونے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا برتن کنویں میں تیر رہا ہے۔ بہت خوش ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ اس گہرائی تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اسے قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی ہانڈی نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے کئی بار مختلف انداز سے وہ برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ ناکام و نامراد رہا۔ اس سے بہت غصہ آیا اور تھک ہار کر کنویں کو برا بھلا کہتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اسے جاتے ہی وہ سونے سے بھرا برتن بھی پانی کی سطح سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک دوسرے لڑکے کا اس کنویں سے گزر ہوا۔ اس نے بھی کنویں پر کھدے ہوئے 3 الفاظ دیکھے، خواہش کا کنواں، اور تجسس ہوا کہیں بھی اس کنویں سے اپنی خواہش مانگ کر دیکھوں کہ یہ پوری کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ آخر میں کیا مانگوں؟ اس وقت کون سی چیز میری زندگی میں زیادہ ضروری ہے؟ تھوڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے آنکھیں بند کی، اپنی منگیتر کے لیے بہت ہی قیمتی اور خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی کی خواہش ظاہر کی۔ جب آنکھیں کھولی تو کنویں کی سطح پر بہت ہی قیمتی ہیرے کی ایک انگوٹھی تیرتی نظر آئی۔ پہلے والے نوجوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اٹھانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ پھر درخت کی ایک ٹہنی سے بھی اسے انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کس طرح وہاں اپنی خواہش ہیرے کی انگوٹھی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ سمجھ گیا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کنویں کے ساتھ رکھی بالٹی اٹھا کر پہاڑی سے نیچے ندی کی طرف چل پڑا۔ ندی میں پہنچ کر اس بالٹی کو پانی سے بھرا اور واپس کنویں پر پہنچ کر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی بھرنے چل دیا۔ اس طرح نوجوان نے پرانے کنویں کو پانی سے بھرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے کنویں میں پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی، ویسے اس کو خواہش قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بالآخر وہ انگوٹھی پانی کی سطح اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان اسے آسانی سے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اٹھا لی، واپس اپنے راستے پہ چلا گیا۔ یہ خواہش کا کنواں ہم سب کی زندگیوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہم سب اس میں موجود خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔
جب ہم اپنے ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہمارے مقصد کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، اور یہ مقصد کنویں میں نیچے کم پانی کے اوپر ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہ ہماری پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔